السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صحیح البخاری کی حدیث نمبر 425، اس کا ترجمہ، وضاحت، اس کے فوائد و مسائل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المساجدی فی البیوتی، باب المساجدی فی البیوتی، باب گھروں میں مساجد بنانا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی مسجد میں نماز باجماعت ادا کی۔ وضاحت: حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کو مصنف ابن ابی شیبہ میں موصولاً بیان کیا گیا ہے۔ بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 672۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ اگر گھر میں مسجد بنا لی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی اور مسجد شرعی کی حیثیت برابر ہے؟ کیا اس کی اور مسجد شرعی کی حیثیت برابر ہے یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اس کی تفصیل ہم آئندہ بیان کریں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کو مصنف ابن ابی شیبہ میں موصولاً بیان کیا گیا ہے۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ اگر گھر میں مسجد بنا لی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی اور مسجد شرعی کی حیثیت برابر ہے یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اس کی تفصیل ہم آئندہ بیان کریں گے۔ حضرت محمود بن ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان انصاری صحابہ میں ہیں جو شریک بدر تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا: اللہ کے رسول، میری بینائی جاتی رہی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن بارش کی وجہ سے جب وہ نالہ بہنے لگتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے تو میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو جائے نماز قرار دے لوں۔ راوی کہتا ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں انشاءاللہ جلد ہی ایسا کروں گا۔ حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے روز دن چڑھے میرے گھر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو میرے اجازت دینے پر آپ گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھنے سے پہلے فرمایا: تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے ایک کونے کی نشاندہی کی تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی۔ ہم بھی صف بستہ ہو کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر ہم نے کچھ حلیم تیار کر کے آپ کو روک لیا۔ اس کے بعد اہل محلہ میں سے کئی آدمی گھر میں آ کر جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ مالک بن دحیشن یا ابن دخشن کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایسا مت کہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ وہ شخص بولا: اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں، بظاہر تو ہم اس کا رخ اور اس کی خیر خواہی منافقین کے حق میں دیکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آگ پر حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ دے، بشرطے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی مقصود ہو۔ حضرت امام ظہری کہتے ہیں پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے، جو قبیلہ بنو سالم کے ایک فرد اور ان کے سربراہ وردہ لوگوں میں سے تھے، محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ حضرت امام ظہری کہتے ہیں کہ پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے، جو قبیلہ بنو سالم کے ایک فرد اور ان کے سربراہ وردہ لوگوں میں سے تھے، محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ فوائد و مسائل:
یہاں مسجد سے مراد یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر لی جائے۔ اس پر عام مساجد کے احکام نافذ نہیں ہوں گے، کیونکہ عام مسجد کسی کی ملک نہیں ہوتی، اس کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، ان میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ بحالت جنابت و حیض ان میں آمد و رفت جائز نہیں، جبکہ گھر کی مسجد صاحب خانہ کی ملکیت ہوتی ہے جبکہ گھر کی مسجد صاحب خانہ کی ملکیت ہوتی ہے۔ اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اس کا میراث بھی تقسیم کیا جانا جائز ہے۔ جنابت اور حیض کی حالت میں وہاں آمد و رفت رکھنا بھی جائز ہے۔ اگر گھر کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو صرف جماعت کا ثواب حاصل ہوگا، مسجد کی جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ معذور کے لیے اس طرح کی گھریلو مساجد میں فرائض کی ادائیگی درست ہے۔ اگر نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لی جائے جہاں معذوری کی صورت میں نماز با جماعت کا اہتمام ہو تو جماعت کا ثواب مل جائے گا اور اس پر مسجد شرعی سے غیر حاضر ہونے کا الزام عائد نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ گھروں میں نماز با جماعت کا ثبوت ظالم حکمرانوں کے زمانے میں اور دوسرے آزار کے وقت ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث سے بہت سے مسائل کا استنباط فرمایا ہے، مثلا نبینے کی امامت کا جائز ہونا، کیونکہ حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا ہونے کے باوجود اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے۔ اپنی بیماری کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کے شکوہ و شکایت میں داخل نہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ دیگر مساجد میں بھی نماز با جماعت کا اہتمام تھا۔ معذوروں کے لیے بارش اور سخت طریقے میں جماعت کی پابندی ضروری نہیں، ضرورت کے وقت گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی بھی جگہ مقرر کی جا سکتی ہے۔ ملاقات کے لیے آنے والے بڑے آدمی کی امامت کا جائز ہونا، بشرطے کہ صاحب خانہ اسے اجازت دے۔ کسی نیک آدمی کو گھر میں خیر و برکت کے لیے دعوت دی جائے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ بڑے لوگوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹے لوگوں کی دعوت قبول کریں اور اس میں حاضر ہوں، وعدہ پورا کرنا چاہیے اور ان کے لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ وعدہ پورا کرنا چاہیے اور اس کے لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر میزبان پر اعتماد ہو تو دعوتی حضرات کے علاوہ دوسرے کو ساتھ لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اہل خانہ سے اجازت لینا شریعت کا اہم تقاضا ہے۔ اہل محلہ کا کسی عالم یا امام کے پاس حصول برکت کے لیے جمع ہونا بھی جائز ہے۔ امام کے سامنے اس شخص کا تذکرہ کرنا جس سے دین اسلام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ایمان میں صرف زبانی اقرار کرنا کافی نہیں جب تک دل میں یقین اور ظاہر میں عمل صالح نہ ہو۔ توحید پر مرنے والا ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ موسم برسات میں یعنی جب کہ آمد و رفت میں مشقت ہو نماز گھروں میں پڑھنا جائز ہے۔ نوافل باجماعت ادا ہو سکتے ہیں بشرطے کہ تداعی یعنی ایک دوسرے کو اس کے لیے دعوت دینا نہ ہو۔ واضح رہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 10 سے زیادہ مقامات پر بیان کیا ہے اور اس سے بہت سے مسائل کا استنباط کیا ہے، جیسا کہ تفصیل بالا سے واضح ہے۔ چونکہ حضرت محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمسن صحابی ہیں، نیز اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نجات کے لیے صرف ایمان ہی کافی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ابن شہاب نے اطمینان قلب کے لیے حضرت حسین بن محمد انصاری سے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی، چنانچہ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں بیان کیا۔ ممکن ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان سے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ فرمایا ہو، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں مساجد بنانے اور انہیں صاف ستھرا اور معطر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بحوالہ حدیث سنن ابی داؤد حدیث نمبر 455۔ نیز حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو خط لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں گھروں میں مساجد بنانے، ان کی اصلاح کرنے اور انہیں پاکیزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ بحوالہ حدیث سنن ابی داؤد حدیث نمبر 456۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج صحیح البخاری کی حدیث نمبر 425 اس کا ترجمہ، وضاحت، اس کے فوائد و مسائل بیان کیے۔
اے اللہ ان کو بیان کرنے میں اگر کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فرمان یعنی قرآن کریم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔